صاحب اس پہ کوئی کمنٹ آپ بھی کریں، آپ کو کیا لگتا ہے فیض صاحب کے کیس کا نقطہ عروج کیا ہوگا؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے لنک ہو جائیں گے اور ملٹری کورٹ میں جائیں گے؟ کیا ہوگا اس کا کلائمیکس کیا ہوگا؟ مجھے تو ایک اور خطرہ لگ رہا ہے، اگر ان کی یہ فیصل بھائی کی بات کو اگر ہم آگے بڑھیں ہیں اور ان کے پاس کیونکہ انفارمیشن ہوتی ہے، ایک تھوڑی سی کریکشن کر دوں، آپ نے ان کا کمپیریزن کیا شیخ رشید کے ساتھ، حالانکہ میں نے کہا کہ اس سے پہلے جو اصل مشہور ہوئے تھے نا مالک صاحب کو، تو یہ اس دور میں یہ تھے، یہ ایکٹیو تھے، اب بھی ہیں ماشاءاللہ، اتنے بڑے تو نہیں ہیں، بہرحال وہ پیر پگاڑا صاحب تھے، یہ وہاں سے شروع ہوئی تھی، پیر پگاڑا صاحب نے وہاں سے شروع کیا تھا، اس کے بعد شیخ رشید صاحب نے وہ جا کے پھر اس کو اڈاپٹ کر لیا، خیر وٹ ایور، وہ پریڈکشنز دیتے ہیں، خبر دیتے ہیں، ہاں وہ ان کی اور تھی، اسیسمنٹ کی ان کی خبر ہوتی ہے۔ اب اس میں مجھے یہ لگ رہا ہے جو انہوں نے بات کی تھی، اگر ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو ذہن میں لائیں، جی ان سے جب سوال کیا، میرا ہمارے دوست یہ تھے صدیق ساجد صاحب نے سوال کیا تھا، بڑے اچھے رپورٹر ہیں، تو ان کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب کہ جن لوگ انہوں نے جناب کیسے ان پہ آپ وہ کریں گے، لنک کریں گے عمران خان صاحب کا یا کسی اور کا، تو انہوں نے کہا جناب کہ جن لوگوں کے ساتھ رابطے تھے اور وہ جن پہ لگتا ہے وہاں پہ آپ کا ملٹری ایکٹ لگتا ہے 52، اس کے تحت وہ جس کے ساتھ مل کے ایسے کوئی پلاننگ کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے، وہ بھی اس میں یہ لا کے اندر لائے جا سکتے ہیں۔ سو اگر ان کی بات کو اگر آپ سامنے لیں کہ جناب کہ وہ رابطے میں تھے، یہ گنڈا پور صاحب اور ان کے واٹس ایپ ملے ہیں، کوئی پلاننگ ملی ہے، کوئی وائس نوٹس وٹ ایور جو بھی ہے، اور وہ اگر ملتے ہیں جنرل فیض صاحب کے ساتھ، تو فیض صاحب از فیسنگ ملٹری ٹرائل، تو جتنے لوگ پھر ان کے رابطے میں تھے ان پہ ملٹری سیویلینز میں آئیں گے۔ بریک سنیے سو آئی کین کنٹینیو، بریک ہے تو بریک کر لیں پہلے، ابھی ہے آپ بتائیں۔ دیکھیں آپ کو سب سے پہلے چیز بدامی صاحب، یہ جو فیض فیسکو ہے، ہاں اس سے دیکھیں اس میں 4 کیریکٹر ہیں، اور میں بڑی کلیئرٹی سے بات کرتا ہوں، اس میں ایک کیریکٹر ہیں عمران خان صاحب، ایک کیریکٹر ہیں فیض حمید صاحب، تیسرے کیریکٹر ہیں ڈی جی سی اور ایک کیریکٹر ہیں ڈی جی آئی، اس میں بھی نہ گھبرائیں، ٹھیک ہے جی، یہ چار لوگ ہیں۔ اس فیسکو کا فائدہ اور نقصان کس کو ہونا تھا؟ عمران خان صاحب، فیض، ندیم انجم صاحب، ڈی جی آئی صاحب، یہ 4 آدمی کے اوپر بلیم ہے۔ ڈی جی سی پہ بلیم ہے کہ جی وہ اس سب فیاسکو کے اندر ہیں، ڈی جی آئی کے اوپر ہے جو ندیم انجم صاحب ہیں ان کے اوپر ہے، اور فیض اور عمران خان صاحب ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں۔ پی ٹی آئی ان دونوں پہ لگاتی ہے الزام اور دوسرا گروپ ان دونوں پہ لگاتا ہے۔ اب آپ یہاں رک جائیں، ہاں ڈی جی سی فیصل نصیر صاحب جو ہیں وہ اپنی کرسی پہ موجود تھے جب یہ سارا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ڈی جی آئی ندیم انجم صاحب بھی اپنی کرسی پہ تھے، تو کوئی کرسی پہ بیٹھنے کے بعد تو یہ حماقت نہیں کر سکتا جس سے ان کی کرسی کوسچن میں آ جائے، انریسٹ ہو ملک کے اندر، پریشانی ہو، تو جو کرسی پہ بیٹھنا چاہتا ہو وہ یہ رستے نکالتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ڈی جی سی فیصل نصیر صاحب جنرل صاحب وہ اپنی کرسی پہ موجود ہیں، ڈی جی آئی جو ہیں وہ بھی موجود ہیں ندیم انجم صاحب، تو یہ دو تو اپنی کرسی پہ آ چکے ہیں، تو ان کا ایمبیشن اس کرسی پہ آنا تو نہیں، یہ کرسی پہ آ چکے ہیں، ان کو اس سے نقصان ہو سکتا تھا جو کوشش تھی، فائدہ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن خان صاحب اور فیض کو کیا فائدہ ہونا تھا؟ ٹھیک ہے، پہلا انسیڈنٹ تو آپ آ جائیں سب سے پہلے، بلکہ اب یہاں ذرا روک لیں، پھر اب یہ بریک کے بعد کنٹینیو کر دیں، کہ چونکہ آپ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کو کیا اس سے نقصان ہوتا ہے، لیکن یہ بھی سوال ہے نا ایکولی امپورٹنٹ کہ اس سے خان صاحب کو کیا فائدہ ہو گیا، تو جیل میں بیٹھے ہیں، بتاؤں گا نا، فیض صاحب کو کیا فائدہ ہو گیا، وہ جیل میں بیٹھے ہیں، تو ان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ گھبراؤ نہیں ذرا، اور کون کون پانی پی رہا ہے چیک کریں